چیف کراچی سید فیصل حسین صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. فیصل حسین صاحب بہت شکریہ. فیصل حسین صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو سندھ گورنمنٹ اپنی جو اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے ریسکیو اینڈ رسپانس کے معاملے کو, اس پر آج وزیر اعلیٰ سندھ نے پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دی. جو تنقید ہے اس کو سندھ حکومت کس طرح سے جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہے, اور یہ جو اعتراضات جو اٹھ رہے ہیں, انکوائری رپورٹ ابھی تک کیا باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں اس واقعے کے حوالے سے؟ دیکھیں, وزیر اعلیٰ نے ایک اعلان تو اچھا کر دیا ہے, تو جس کے بعد یہ جو ایک گمان کیا جا رہا تھا کہ یہ ایک سازش ہے اور تقریب کاری ہے کہ اس آگ لگانے کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کو منظم کر کے جو ہے کثیر المنزلہ بلڈنگ بنا دی جائے, اور جو متاثرہ دکاندار ہیں ان کے جو 3-4 فلور تھے ان کو دے دیے جائیں, اور اوپر کے جو 25-30 فلور بنے ان کو جو بیچ دیا جائے. تو وزیر اعلیٰ نے یہ اعلان تو بہت اچھا کیا ہے کہ اپنا جتنی دکانیں تھیں اتنی ہی تعمیر کی جائیں گی, اس کے علاوہ ایک بھی اضافی دکان تعمیر نہیں کی جائے گی. تو اس حوالے سے جو ایک بھرپور نوعیت کی جو سوشل میڈیا مہم چلی تھی اس کا یہ امپیکٹ تو آیا ہے کہ حکومت نے یہ تو اعلان کر دیا. تو اس لیے یہ جو تھیوری تھی کہ اس میں تخریب کاری ہے, سازش ہے, اگر تھی بھی تو وزیر اعلیٰ کے اس اعلان کے بعد اگر کوئی ایسے ذہن تھے جنہوں نے دانستہ طور پہ آگ لگائی ہے تو وہ منصوبہ تو برحال جو ہے وہ ناکام ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ آگ لگی کیوں اور بجائی کیوں نہیں گئی اور وقت پر کیوں نہیں بجائی گئی. تو یہ ایک برحال حکومت ہے, اس کی ابھی تک جو ہے وہ صورتحال جو ہے واضح نہیں ہو سکی. جو ذمہ داروں کا تعین نہیں کریں گے جب تک آپ, اتنا بڑا جو نقصان ہو گیا, سانحہ ہو گیا, جو 82 لوگ ہیں جو گمشدہ ہیں, جو جن کی اب تو ان کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں کم و بیش, وہ ان کے جو پیارے انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ اب ان کے زندہ بچنے کا جو ہے وہ کوئی امکان نہیں ہے. تو ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کی موت کے ذمہ داروں کا تعین کرنا اور ان کو عبرتناک سزا دینا جو ہے وہ لازم ہے, تاکہ دوبارہ جو ہے وہ یہ کوئی سانحہ نہ ہو. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمارے کراچی میں ایک جو المیہ ہے وہ آگ پر قابو پانا اس کو کہتے ہیں کہ آگ خود بجھ گئی, کہتے ہیں آگ پر قابو پا لیا. لاشیں نکل رہی ہیں, جب نکالتے ہیں اس کو کہتے ہیں ریسکیو آپریشن کر لیا. آگ پہ قابو پانا یہ نہیں ہے کہ آپ نے آگ بلڈنگ کو جلا کے خاکستر ہو جائے تو اس کے بعد تو آگ نے بجھی جانا ہے, تو آپ نے کیا آگ بجھا دی. لاشیں نکالنا تو کوئی ریسکیو آپریشن نہیں ہے. زندہ لوگوں کو نکالتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ ایک کامیاب ریسکیو آپریشن جو کیا ہے. یہ ایک برحال ایک بہت المیہ ہے کہ ادھر کراچی میں جتنی آگ لگی ہے ماضی میں کسی آگ سے جو ہے نا وہ کوئی سبق نہیں سیکھا گیا. یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک اعلان کر دیا, ان متاثرین کا جو ہے جو مالی نقصان ہوا ہے ان کا کسی حد تک, مکمل طور پہ تو ممکن نہیں ہے, برحال کسی حد تک جو ہے وہ ایک ازالہ ہو جائے گا. لیکن ہمیں جو باقی اس شہر کو آگ سے بچانا ہے, باقی شہر میں جو ریسکیو آپریشن کو مؤثر بنانا ہے, اس کے حوالے سے حکومت کا کوئی منصوبہ کوئی پلان جو ہے اب تک سامنے نہیں آیا. تو اس کو ہم ایک المیہ کہیں گے, ہم کیوں نہ کہیں اس بات پہ, صورتحال پہ, کہ آپ نے اس آگ سے کوئی سبق نہیں سیکھا. فیصل مجھے ایک چیز بتائیے, لوگوں کو فیصل صاحب ایک چیز اس میں بتائیے. ایک ابتدائی رپورٹ ہم نے دیکھی ہے, سندھ گورنمنٹ بھی اس حوالے سے انفارمیشن میڈیا پر بھی آئی, لیکن گورنر سندھ جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ کی جائے. تو کیا ابھی تک یہ جو انکوائری ہوئی ہے اس واقعے کی, کیا اس سے کچھ, یا گورنر سندھ جو ہیں وہ غیر مطمئن جو ہے وہ کیوں ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں, دونوں الگ الگ جو ہے نا وہ کابشیں کر رہے تھے اس سارے معاملات میں. کریڈٹ جو ہے آج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب لگے, کیونکہ ان کا جو ہے ایک حکومت ہے, ان کے پاس وسائل ان کے پاس ہیں, تو وہ جو اعلان گورنر صاحب شاید نہیں کر پائے وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کر دیا. ہو سکتا ہے کہ گورنر صاحب کو اس حوالے سے ہو. بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ گورنر اور وزیر اعلیٰ دونوں ایک میز پہ بیٹھتے, اہل خانہ کو, متاثرہ افراد کو بٹھاتے, ان کی موجودگی میں یہ اناؤنسمنٹ کرتے. برحال یہ ایک پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ایک تناؤ پیدا ہو گیا. وہ کہیں اس کو اور نکل جائیں گے اس موضوع سے. دیکھیں, انکوائری تو آپ بالکل کروائیں, لیکن یہ میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کو دکھا رہا تھا نا کہ جس طریقے سے جو ہے وہ ریسکیو آپریشن کیا جا رہا تھا کہ آپ آگ نہیں بجھا پائے, اس کی کوئی تعویل نہیں ہے. اچھا, آگ کوئی جو ہے نا وہ کوئی کسی جنگل میں نہیں لگی ہوئی آگ تھی. آگ جو ہے وہ کوئی موو نہیں کر رہی تھی کہ ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ پہ جا رہی ہو. آگ ایک ہی بلڈنگ میں لگی ہوئی تھی, 3 سے 4 منزلہ بلڈنگ تھی, 1 سے 1.25 ایکڑ کا وہ پلاٹ تھا. وہ کوئی بہت کثیر المنزلہ بلڈنگ نہیں تھی, کوئی بہت وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی عمارت نہیں تھی, بہت ایک چھوٹے سے رقبے پر پھیلی ہوئی 3 سے 4 منزلہ عمارت تھی, اور 3 سائڈ کارنر تھی.
ایسا بھی معاملہ نہیں تھا کہ وہاں پہ آپ جو ہے وہ داخل نہیں ہو پا رہے ہو، ایسا بھی معاملہ نہیں تھا کہ صرف ایک جگہ سے آپ آگ بجھا پا رہے ہو، دو جگہ، آپ جتنی جگہ سے بلڈنگ کے راستے تھے ان کو تقریباً 3 طرف سے جو ہے وہ آگ بجھانے کی جو ہے نا کوشش کی جا رہی تھی، تو آپ نہیں بجھا پائے. آپ کا جو ریسکیو آپریشن تھا وہ مکمل طور پہ فلاپ ہوا ہے، وہ ناکام ہوا. اور ریسکیو آپریشن کامیاب ہو جاتا تو یہ بلڈنگ بھی جلنے سے بچ جاتی اور شاید اتنا جانی نقصان بھی نہیں ہوتا. تو اس میں آپ کس چیز کی انکوائری کریں گے؟ پہلے جو ذمہ دار سامنے آ گئے ہیں ان کے خلاف تو جو ہے وہ آپ کارروائی کریں. ایک اہم ترین بات جو ہے کہ جو ریسکیو ٹیم تھی، دیکھیں زمینی حقائق کیا ہیں، ان کی محنت پہ نا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ان بیچاروں نے بڑی جان فشانی کے ساتھ جو محنت کی ہے، لیکن اسکل نہیں تھے، ان کے پاس وہ لباس نہیں تھے، ان کے پاس وہ جو اکوپمنٹ ہونے چاہیے جو ایسے موقع پر پہن کے وہ اندر موو کر سکتے وہ نہیں تھے ان کے پاس. وہ کیا کرتے، ایک فائر مین فرقان نے کوشش کی اور وہ لمحے بھر کے اندر جو ہے وہ جل کر خاکستر ہو گیا. اس کی موت کے ذمہ دار بھی وہی لوگ ہیں نا جو ان کو وہ یونیفارم نہیں پہنچا سکے جس سے لوگ اپنی زندگیاں بچا لیتے. تو جب ریسکیو ٹیم کے پاس وہ لباس نہیں ہے، تو وہ اکوپمنٹ نہیں ہے، تو اس نے کیا ریسکیو کرنا ہے؟ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو وہ کرے نا اس سب سے پہلے کارروائی کی، تاکہ یار یہ جو صورتحال ہوئی دوبارہ نہ ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سید فیصل حسین ہمارے موجود تھے، بیورو چیف کراچی، اس معاملے کی انکوائری اور ریسپانس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہا ہوں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد.